اور خاص طور پر سیرت النبی کے حوالے سے سمجھیں، آج سے 200 برس قبل یہ انقلاب جو برپا ہوا تھا یا تبدیلی جو رونما ہوئی تھی، وہ نظام خلافت جو قائم ہوا تھا یا حکومت الہیہ جو قائم ہوئی تھی، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ کہ ہم بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ آبجیکٹیولی غور کریں کہ اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں کہاں کہاں تبدیلی واقع ہوئی۔ جہاں تبدیلی واقع ہو گئی ہو اور وہ حقیقی تبدیلی ہو، اہمیت کی حامل تبدیلی ہو، وہاں ضرورت ہے کہ اجتہاد کیا جائے کہ یہاں اس منہج یا منہاج سے کس درجے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں معین ہونی ضروری ہے۔ بصورت دیگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بہت سے نیک دل قسم کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہی شاید یہ مقصود حاصل ہو جائے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر محض دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہ گوہر مقصود حاصل کیا جا سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑا کوئی واعظ اور مبلغ اور مربی اور مزکی ہو نہیں سکتا، انہیں پھر کبھی تلوار ہاتھ میں لینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، اور وہ کسی مسلمان تو کیا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ اگر وہاں اس انقلاب کے لیے یا اس تبدیلی کے لیے ضروری ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کا خون بہا ہے، خود آپ کا خون گرا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف کی مٹی میں بھی آپ کا خون جذب ہوا ہے، اور دامن احد میں بھی آپ کا خون جو ہے وہ بہا ہے، اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کے چہرہ مبارک سے۔ تو یہ سب کچھ ہرگز نہ ہوتا، بلکہ شاید کسی کافر کا بھی ایک خون کا قطرہ حضور زمین پر گرنا گوارا نہ کرتے۔ یہ اگر ناگزیر تھا در حقیقت تبھی ہوا ہے حیات نبوی کے دوران۔ اس اعتبار سے محض دعوت و تبلیغ سے وہ گوہر مقصود ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح زمانے میں جن چیزوں کا چلن ہے اس کے حوالے سے بہت سی دینی تحریکیں اس مغالطے میں ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر اب تسلیم کر چکی ہیں کہ واقعی یہ مغالطہ ہے کہ شاید انتخابات کے ذریعے سے وہ گوہر مقصود ہاتھ آ جائے اور اسلامی نظام قائم ہو جائے اور اسلامی انقلاب برپا ہو جائے۔ اگرچہ وہ مانتے ہیں اب اپنی انفرادی اور نجی گفتگو میں کہ واقعتاً اس انتخاب میں حصہ لینے سے یہ ہمارا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال جس چیز کا چلن دنیا میں ہے اس کی بنا پر وہ اس کے اندر اپنا وقت لگا رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک ان سب سے زیادہ خطرناک جو اس وقت ایک رجحان پیدا ہو چکا ہے عالم اسلام میں، اس کی کہ ضرورت ہے کہ بر وقت اس نشاندہی بھی کی جائے، اور حتی الامکان الدین و النصیحہ اس فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے جس میں بھی فہم ہے، جس کو بھی اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، وہ ان تحریکوں کے ساتھ اپنا حق نصح و خیر خواہی بلکہ فریضہ نصح و خیر خواہی ادا کرنے کے لیے انہیں متنبہ کریں، روکنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں بھی انتخابی عمل میں کہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو پھر چھاپا مار سرگرمی، کوئی گوریلا ایکٹیویٹی، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے خود بخود لوگوں کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے الجزائر میں، یہی اب ہو رہا ہے مصر میں۔ یہ چیز جو ہے اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب دنیا میں گویا کہ اسلامک فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم یہ دونوں مترادف الفاظ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ شے اس درجے خطرناک ہے کہ اگر واقعتاً یہی فضا برقرار رہے اور ہمارے دشمن ہماری اپنی ہی کچھ غلطیوں کی بنا پر جو رائے عامہ عالمی سطح پر اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم جو ہیں یہ مترادف الفاظ ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر جو مختلف حکومتیں ہیں، چاہے وہ نام نہاد مسلمانوں ہی کی حکومتیں ہوں، اور پھر یہ کہ ان کی پشت پر جو ہے وہ عالمی قوت موجود ہے امریکہ کی، یہ سب جو ہے ان کے لیے اخلاقی جواز فراہم ہو جائے گا ان تحریکوں کو کرش کرنے کا۔ جہاں تک انقلابی تحریکوں کا تعلق ہے ان کے اوپر یقیناً تشدد ہوتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، پرسیکیوشن کے مراحل سے انہیں گزرنا ہوتا ہے، لیکن ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں بلا جواز وہ تشدد کیا جا رہا ہو، اور اگر کہیں جواز بھی پیدا ہو جائے ان تحریکوں کی اپنی کسی غلطی کی بنا پر تو یہ چیز گویا کہ ناکامی کے لیے ایک بڑی تمہید بن جانے والی بات ہے۔ تو ان مختلف اسباب سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ انقلاب کا مفہوم کیا ہے بنیادی طور پر، پھر یہ کہ اس انقلاب کا جامع ترین اور کامل ترین مظہر کون سا ہے تاریخ انسانی کے دوران،
پھر یہ کہ اگر اسلامی انقلاب ایک جدید اصطلاح ہے، وہ قرآن و سنت کی اصطلاح تو نہیں ہے، تو قرآن و سنت میں، قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کون سے مترادف الفاظ آئے؟ اور سب سے اہم موضوع میرے نزدیک آج کے موضوعات میں سے یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے۔ بہرحال ہمیں ان 5 دنوں میں آگے بڑھ کر جو جن چیزوں پر غور کرنا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ منہج انقلاب نبوی کیا تھا، حضور نے وہ تبدیلی کیسے برپا کی تھی، اور آخری جو میری تقریر ہوگی وہ اس موضوع پر ہوگی کہ موجودہ حالات کس کس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مختلف ہو گئے ہیں، اور اس میں کس اعتبار سے لازمی ہو گیا ہے کہ اس منہج اور منہاج کے اندر بھی اجتہاد کیا جائے اور کہیں کوئی مختلف قسم کی تدابیر اختیار کی جائے۔ اب میں اللہ کا نام لے کر آج کی جو موضوعات ہیں ان پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ انقلاب کا مفہوم کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے لفظ کو سمجھیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، اور یہ ایک جدید اصطلاح ہے، اور اس کے اعتبار سے ایک اصولی بات میں عرض کر دوں کہ جدید اصطلاحات کے استعمال میں دینی اعتبار سے مضرت کا پہلو موجود ہے، اس لیے کہ ہر اصطلاح جو ہے وہ اپنی کوئی کانوٹیشن، اپنا مفہوم اپنے ساتھ اپنے جڑوں میں لے کر آتی ہے۔ جدید اصطلاحات کے ساتھ کچھ نہ کچھ جدید مفاہیم بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کتنی ہی کوشش کریں، جب وہ آپ جدید اصطلاح استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ جو مفہوم لازماً چپک گیا ہے اس کو علیحدہ نہیں کر سکیں گے، بالکل ختم نہیں کر سکیں گے، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات برقرار رہ جائیں۔ تو اصل میں تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کی اصطلاحات ہیں انہی کو ہم اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہر دور میں انسانی سوچ کے کچھ سانچے بن جاتے ہیں، اور انسان عادی ہو جاتے ہیں کچھ اصطلاحات کے حوالے سے افہام و تفہیم اور تفہم، سمجھنا سمجھانا ان اصطلاحات کے حوالے سے آسان ہوتا ہے، بصورت دیگر ابلاغ نہیں ہو پاتا، عوامی سطح پر بات پہنچائی نہیں جا سکتی ذہنوں تک۔ لہذا جدید اصطلاحات کا استعمال ایک ناگزیر مجبوری ہے ابلاغ عامہ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ابتدائی ذریعہ تو بنائیں لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، لیکن پھر یہ کہ ریورٹ کریں اور جو اصل قرآن اور حدیث کی اصطلاحات ہیں پھر انہی کی طرف رجوع کریں، اور اپنے خاص طور پر تربیتی پروگراموں میں جن سے کہ ذہن سازی مقصود ہے اس میں ہم یقیناً قرآن اور حدیث کی اصطلاحات ہی کو استعمال کریں۔ ابتدائی دعوت کے لیے، ابلاغ کے لیے جدید اصطلاحات کا سہارا لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اپنے مستقل اپنے فکر میں پھر ان کو ان اصل دینی اصطلاحات ہی کے حوالے سے بیان کیا جائے۔ انقلاب کا لفظ قلب سے بنا ہے، قاف لام اس کا مادہ ہے۔ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 999 کسر 9 ریکرنٹ الفاظ ایسے ہیں فی ہزار کہ جن کا ایک 100 حرفی مادہ ہوتا ہے، جیسے علم، اس سے عالم اور معلوم اور متعلم اور معلم اور استعلام، یہ سارے الفاظ جو ہے بنتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ اصل مادہ عین لام میم۔ قاف لام بے کا جو مادہ، قاف لام با کا جو مادہ آتا ہے عربی زبان میں، اس میں تبدیلی کا مفہوم ہے، بدلنا۔ چنانچہ یہ بات بڑی دلچسپی کی ہے کہ قلب، دل، اس کے لیے یہ لفظ کیوں اختیار کیا گیا؟ دل وہ شے ہے، وہ عضو ہے ہمارے جسم کا جو ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ اس کی ایک تو یہ کہ خالص فزیولوجیکل کیفیت ہے کہ ہر وقت یا یہ سکڑ رہا ہے یا پھیل رہا ہے، اسے کسی کل چین نہیں ہے، کبھی اس کے لیے آرام نہیں ہے۔ باقی تمام اعضاء جو ہیں جسم کے، اعضاء رئیسہ سمیت، وہ آرام کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے، لیکن یہ کہ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے کسی کا چین نہیں، جو ہم محاورے میں کہتے ہیں، یہ تو ہر وقت جو ہے یا سکڑ رہا ہے اور یا پھیل رہا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ خالص عضویاتی ایک حقیقت ہے، فزیولوجیکل فیکٹ ہے۔ ویسے بھی ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دل جو ہے اس کو قرار بمشکل ہی کبھی نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اضطراب کسی کیفیت رہتی ہے، انسان کو اکثر و بیشتر جو ہے لاحق رہتی ہے۔ مجھے اکبر الہ آبادی کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، عارفانہ شعر ہے کہ منتشر رہتا ہے مکروہات دنیا سے بہت،
اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے. تو یہ جو کیفیت یہ کی اس مفہوم کی بھی اس کے ہر وقت دلی کی کیفیت جو ہے وہ جاری نہیں. اس قلب سے آپ انفعال کا مصدر بنا انقلاب. باب انفعال کا خاصہ یہ ہے کہ کسی فعل کی تاثیر دوسروں پر یعنی متعدی فعل کی بجائے خود اس کا کچھ اثر قبول کرنا، یہ فعل لازم ہے. تو انفعال بلکہ اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شرمندگی کے لیے. اور علامہ اقبال کی بالکل نوجوانی کی جو دور کا وہ شعر جو ہے جس پر انہیں بہت بڑی داد ملی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. خجالت، شرمندگی یہ انفعالی کیفیت ہے کہ اس کی وجہ سے جب پیشانی پر کچھ پسینے کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو جائیں تو ان کو علامہ نے کہا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. تو انقلاب کے معنی ہے بدل جانا، اس لیے کہ قرآن مجید میں باب تفعیل سے بھی ہے اس مادے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. منافقین کے بارے میں آیا ہے قلبوا لک الامور، اے نبی یہ آپ کے لیے تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کے معاملات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے تقلب کا لفظ بھی آتا ہے، تقلبہم فی البلاد، چلت پھرت، ابھی یہاں ہے ابھی وہاں ہے، ایک حرکت ہے. تو کوئی خود جو ہے وہ تقلب اختیار کر رہا ہے، چلت پھرت کی کیفیت جو ہے اس نے اختیار کی. اسی طریقے سے باب انفعال میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں خود تبدیل ہو جانا 22 مرتبہ اور اسی مفہوم میں آیا بدل جانا، ہو جانا، کسی کیفیت کو اختیار کر لینا، پلٹ آنا، لوٹ آنا، مختلف معنی میں یہ انقلاب کے جو الفاظ استعمال ہیں. اب اگر اس کو آپ پیش نظر رکھیں گے تو ہر نوع کی تبدیلی پر لفظ انقلاب کا اطلاق ہو سکتا ہے. ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، معاشرتی انقلاب، ثقافتی انقلاب، صنعتی انقلاب، جس چاہے آپ جس لفظ کے ساتھ اس کو جوڑ دیجئے، اس لیے کہ جہاں بھی کسی نوع کی تبدیلی آئے گی وہ گویا کہ انقلاب. لیکن یہ تو ہے اس کا ایک لغوی مفہوم. اصطلاح میں انقلاب کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے. اصطلاح میں انقلاب نام ہے انسان کی اجتماعی زندگی کے کسی اہم گوشے میں کسی بنیادی تبدیلی کا. یہ ڈیفینیشن میں چاہتا ہوں کہ پوری طریقے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. آج جو پوری دنیا میں ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک انفرادی زندگی ہے، ایک اجتماعی زندگی ہے. اور عام طور پر یہ سیکولرزم کا جو ایک فلسفہ ہے جو اس وقت یونیورسل ہے، آفاقی طور پر اس گلوب پر چھایا ہوا ہے، اس کے خلاف تو اگر کوئی قوت جو ہے کسی درجے میں اگر وہ کوئی اس کی مزاحمت کر رہی ہے تو وہ تو صرف مسلمان ممالک کے اندر وہ تحریکیں ہیں جو دین کے ایک ہماگیر تصور کے تحت جو چاہتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی جو ہے اللہ کے دین کے تابع ہو جائے. ورنہ اس وقت پوری دنیا میں جو اصول مسلم ہے وہ یہی ہے کہ انسانی زندگی کے دو خاکے علیحدہ علیحدہ ہیں، دو حصے علیحدہ ہیں. ایک انفرادی ہے اور مذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے. اجتماعی زندگی جو ہے اس میں آپ اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اقتصادی نظام یا معاش، سیاسی نظام، یہ تین گوشے ہیں اجتماعی زندگی کے. ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں تو صرف لوگوں کی کثرت رائے، اس کے نمائندوں کی کثرت رائے سے جو فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. اتفاقاً وہ کسی مذہب کے مطابق